جنرل پرویز مشرف کے دور کا آغاز 1999 میں ہوا، لیکن اس کا اختتام 2008 میں ہوا۔ جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو برطرف کیا۔ 2000 اپریل میں نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکنگ اور دہشت گردی کے چارجز لگا کر جلا وطن کیا گیا۔ نواز شریف کو سعودی عرب میں جلا وطن کیا گیا۔ جون 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے آپ کو صدر کے طور پر نامزد کیا، لیکن انہوں نے ہیڈ آف دا آرمی کا عہدہ نہ چھوڑا۔ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد امریکہ نے پاکستان پہ کچھ پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن جب جنرل مشرف نے ستمبر 2001 میں القاعدہ اور طالبان کے دیگر ٹھکانوں پر کارروائیاں کرنے کے لیے امریکہ کی سپورٹ کا اعلان کیا تو امریکہ نے پاکستان پہ یہ پابندیاں اٹھا لیں۔ جنوری 2002 میں جنرل مشرف نے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی دو تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف ترکی کے اتاترک کمال پاشا کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد 2002 میں اپریل کے ماہ میں جنرل مشرف نے 5 سالوں کے لیے آفس کا چارج دوبارہ سنبھال لیا۔ نومبر 2003 میں پاکستان نے کشمیر سیز فائر کا اعلان کیا، جبکہ اسی سال دسمبر 2003 میں دونوں ممالک پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کی فضائی حدود پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جون 2004 میں صدر پرویز مشرف نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ موجود تمام قبائلی علاقہ جات میں القاعدہ کے جنگجوؤں اور ان کے سپورٹروں پہ اپنی ملٹری مہم جوئی کا آغاز کیا۔ یہی وہ دور تھا کہ جب امریکہ نے اس چیز کو جواز بنا کر پاکستان میں اپنی ڈرون سٹرائکس کا آغاز کیا۔ اگلے سال اپریل 2005 میں 60 سالوں میں پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد سے لے کے سری نگر تک بس سروس کا آغاز کیا۔ 2 ماہ بعد اگست 2005 میں پاکستان نے اپنی نیوکلیئر صلاحیت والے کروز میزائل کا ٹیسٹ کیا۔ سال 2005 اپنے اواخر میں تھا کہ اکتوبر 2005 میں پاکستان میں ایک زلزلہ آیا، جس نے بالعموم پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر میں بھرپور تباہی مچائی۔ فیبروری 2007 میں پاکستان اور بھارت نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد حادثاتی نیوکلیئر وار کے رسک کو کم کرنا تھا۔ مارچ 2007 پرویز مشرف نے پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں ہنگامے اور احتجاج برپا ہو گئے۔ مارچ 2007 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنرل پرویز مشرف کی زیر قیادت لال مسجد جیسا ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ 20 جولائی 2007 جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی زیر صدارت پاکستان سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ اکتوبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی جلا وطنی کاٹ کر ملک میں واپس آئیں۔ کراچی میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ محترمہ تو اس حملے میں بال بال بچ گئیں، لیکن بہت سی قیمتی جانیں اس حملے میں خالق حقیقی سے جا ملیں۔ 2007 اکتوبر نومبر میں جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر صدارتی الیکشن جیتا، لیکن اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیلنج کیا، جس پر صدر شاید نالاں ہوئے اور انہوں نے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا اور چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کر دیا۔ کیا عجب حسن اتفاق تھا کہ اسی سال نومبر 2007 میں سابقہ وزیر اعظم نواز شریف بھی اپنی ایک طویل جلا وطنی کے بعد ملک واپس آ گئے۔ دسمبر 2007 جب بے نظیر بھٹو راولپنڈی میں تشریف لائیں، وہ اپنی الیکشن کمپین کے سلسلے میں راولپنڈی تشریف لائی تھیں۔ عوام کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا۔ اسی اثناء میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا، بم دھماکہ ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ اس سب کا الزام صدر پرویز مشرف پر آیا، جس کے بعد ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ فروری 2008 میں ملک گیر انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بھرپور سیٹیں حاصل ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ پاکستان میں دوبارہ پارلیمنٹری نظام حکومت کا آغاز ہوا اور یوسف رضا گیلانی پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بالآخر اگست 18، 2008 ملک پر 9 سال حکومت کرنے والے آمر پرویز مشرف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگر جمہوریت اور آمریت کا موازنہ کیا جائے پاکستان کی آزادی سے لے کر اب تک، اور اس میں سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور حکومت کو الگ کر دیا جائے،
تو آمریت کے سامنے جمہوریت کی پرفارمنس زیرو ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آمریت کے دور میں پاکستان نے بہت ساری ترقی کی منازل طے کی، لیکن دوسری جانب یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب امریکی امداد کی مرہون محنت تھی۔ اگر اس تاثر کو درست لیا جائے تو پھر تو جمہوری حکومتوں کے ادوار میں، جیسے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کی دور حکومت میں بھی دیکھا گیا کہ امریکی امداد اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی امداد بھرپور تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ترقی اس قدر نہ ہو سکی کہ جس قدر ضیاء الحق کے دور میں یا ایوب خان کے دور میں ترقی کی گئی، یا جس قدر جی ڈی پی میں اضافہ ہوا، یا جس قدر ڈیمز اور دیگر پروجیکٹس کا آغاز ہوا۔ اگر منتخب عوامی نمائندے اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں، آرٹیکل 62 اور 63 کی شق پر پورا اتریں اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ یعنی نظام اسلام کو نافذ کرنے میں، اس کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے عملی کام کا آغاز کریں، تو کوئی بھی شخص پاکستان میں بلا جھجک آمریت کے نمائندوں کی بجائے منتخب عوامی نمائندوں کو ہی ترجیح دے گا۔